بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین اکرام، فریش اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس وقت سب سے بڑی خبر کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو اطلاع دیں کہ ایران میں جون میں ہونے والے انتخابات میں ایک ایسے شخص کا نام سامنے آ رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ رہبر اعلیٰ کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور اس وقت جو روحانی کے دور میں ہونے والے اختلافات تھے اور روحانی کی مقبولیت میں جو کمی کی کچھ وجوہات تھیں، اس کو بڑھانے میں ان شخص کا بہت ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس شخص کو اگر اقتدار مل جاتا ہے، صدر بن جاتے ہیں، اور ماضی میں جس طریقے سے انہوں نے دوسرے نمبر پہ رہے ہیں، اس بار وہ پہلے نمبر پر اگر آتے ہیں تو ایران کی قسمت کا فیصلہ ایک سخت آدمی کے ہاتھ میں ہوگا جس کو رہبر اعلیٰ کی فل سپورٹ ہوگی۔ آخر کون ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب ہم آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ایک اپڈیٹ کریں کہ اس وقت بائیڈن اور نتن یاہو نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے غزہ کے جو مجاہدین ہیں، حماس اور فلسطین اسلامک جہاد والے، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، بہت بڑی باتیں کہی ہیں۔ آخر کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ حماس اور وہ ان کے دماغوں پہ چڑھ گئے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے بعد بھی حماس کو وہ ختم نہیں کر پا رہے۔ 160 اہم کمانڈروں کو شہید کر دیا گیا ہے ان کی طرف سے، مگر اس کے بعد بھی ان کے نیٹ ورک کو توڑا نہیں جا سکا۔ روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، متعدد ممالک سے مجاہدین پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کی تفصیلات ہم اپنے اس ویلاگ میں شامل کریں گے، اور سب سے پہلے آپ سے یہ التماس کرتے ہیں جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام فریش اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ یہاں پر سب سے اہم جو ابھی اس وقت معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے حوالے سے نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی نظر آ رہی ہے، اور وہ نیوز بڑی اہم اس لیے ہے کہ اس وقت حماس ایک محاذ کے اوپر حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو دوسرے محاذ پہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، تیسرے محاذ پہ حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور تمام تر محاذوں کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہی کام ہو رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایران کے اندر کی جو خبریں ہیں وہ اس طریقے سے ابھاری جا رہی ہیں کہ جہاں پہ انتشار اور ایسا لگے کہ وہاں کے حالات بہت ہی گھمبیر ہیں اور بہت ہی خستہ حال ہیں، معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں، یعنی کہ اس وقت کی جو قیادت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک بغاوت والا حساب کتاب چل رہا ہے۔ اس وقت آپ کو ہم ایک تجزیہ دیتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران میں صدارتی انتخابات میں جو ہیں وہ سخت گیر ابراہیم رئیس ایران کے صدر کے طور پر ان کا نام سامنے آیا، اور ان کے بارے میں اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آخر یہ ایران کے قدامت پسندوں کو یہ جان کر کچھ اطمینان تو ہوا کہ ملک کی عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیس نے جون میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے خود کو بطور امیدوار پیش کر دیا۔ سیاسی طور پر بھاری بھرکم شخصیت کے مالک رئیس قدامت پسند کیمپ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور لگتا ہے کہ انہیں اس کی بھرپور حمایت حاصل ہو جائے گی۔ ابراہیم رئیس کو 82 سالہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا ممکنہ جانشین تصور کیا جاتا ہے، جنہوں نے 2019 میں ان کو ملک کی عدلیہ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ انہیں سرکاری میڈیا اور ایران کے فوجی دستے پاسداران انقلاب کے قریبی ذرائع ابلاغ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اگرچہ ایران میں رائے عامہ کے جائزے مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں، مگر حالیہ جائزوں کے مطابق وہ صف اول کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے 2017 کے انتہائی منقسم انتخابات میں بھی حصہ لیا، مگر اعتدال پسندوں اور اصلاح پسندوں کے حمایت یافتہ امیدوار اور موجودہ صدر حسن روحانی کے مقابلے میں ہار گئے تھے۔ 16 ملین ووٹوں کے ساتھ ابراہیم رئیس دوسرے نمبر پر رہے تھے، جبکہ ان کے حریف نے 24 ملین ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس وقت کہ اب جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ابراہیم رئیسی کا کیا کردار رہتا ہے، اور اس وقت وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ حسن روحانی کو ووٹ دینے والے اعتدال پسند اور اصلاح پسند ان سے نالاں ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں ملک کی معاشی بدحالی کا ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں، جس میں امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی نئی پابندیوں کی وجہ سے ابتری آئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 2015 میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ہونے والے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر کے ایران پر نئی پابندی عائد کر دی تھی۔ تہران اور اہم عالمی طاقتیں اب اس معاہدے کو بحال کرنے کی غرض سے ویانا میں مذاکرات کر رہی ہیں، لیکن اگر جون کے انتخابات سے پہلے انہیں اس میں کامیابی مل بھی گئی تو انتخابی نتائج پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ معاہدے کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ایران کے پیچیدہ سیاسی نظام اور صدارتی انتخابات نے گزشتہ
25 برس کے دوران مبصرین کو کئی بار ورطہ حیرت میں ڈالا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ اس بار قدامت پسندوں کے زیر اثر انتخابی ادارہ یعنی شورائے نگہبان کتنے امیدواروں کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے گا۔ یہ تو BBC کی ایک رپورٹ تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ابراہیم رئیسی کی پوری ایک ڈیٹیل دے دی، ساتھ ساتھ انہوں نے رگڑ بھی دیا بہت سے لوگوں کو اور مجلس شورا کو رگڑ دیا، ساتھ میں انہوں نے رہبر اعلیٰ کو بھی ساتھ آڑے ہاتھوں لیا کہ ان کا انفلوئنس بہت ہے اور ایران کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے فیصلوں کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے، اور حسن روحانی کو جو ہے وہ کھل کے کام کرنے نہیں دیا گیا، یا جواد ظریف کی جو لیک آڈیو تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں مماثلت رکھتی ہے۔ خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جون قریب ہے، جون میں کتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، صدارتی امیدوار کے طور پر نام سامنے آتے ہیں، اور کون ہے جو ابراہیم رئیسی کے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ اب تک تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ابراہیم رئیسی ایک مضبوط امیدوار ہیں اور ان کی طرف سے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، اور آپ ان کے فیصلے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں کہ بائیڈن اور نتن یاہو نے جو ابھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکالا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم صرف اور صرف حماس کے نیٹ ورکس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسلامک پیلسٹائن اسلامک جہاد والوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جو لیبنان بارڈر کے اوپر جو اسٹرائکس کی ہیں وہ صرف اور صرف حزب اللہ کے اوپر کی ہیں، ہم نے سویلینز کو کچھ بھی ٹارگٹ نہیں کیا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب عالمی انسانی حقوقی تنظیموں نے اسرائیل کے خلاف بغاوت بلند کی، ساتھ ساتھ گوگل، آپ کو معلوم ہے کہ گوگل کے ہیڈ آفس میں جتنے جوئش کام کرتے تھے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ان کو، اور کہا ہے کہ اسرائیل سے جو ریلیٹ ہے اسرائیل کو گردانا جائے کہ وہ معصوم و نہتے فلسطینی مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کرنا بند کرے، ان کے اوپر ظلم کرنا بند کرے۔ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں ہونے والے کچھ مظاہروں میں بھی دیکھی گئی کہ کچھ جوئش جو ہیں وہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، نتن یاہو کو بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نتن یاہو نے اپنی اکثریت بحال کرنے کے لیے یا اپنی پاپولیرٹی کے لیے یہ کام کیا ہے، اور یہ پری پلانڈ کام تھا جس میں امریکہ بھی شامل تھا، کیونکہ ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ 5 مئی کو یہ ڈیل ہو چکی تھی اسلحے کی، اور اس کے بعد فلسطین کے اوپر کارروائی شروع کر دی گئی، اور کارروائی کا جواز بنایا گیا کہ ہم حماس کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت 300 سے اوپر تجاوز کر گئی ہے تعداد، اور روزانہ کی بمباریاں ہو، ہسپتالوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا، ہسپتالوں کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جب مصر نے اپنے بارڈر کھولے اور وہاں پر ایمبولینسز لے کر آئے تو انہوں نے ان ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا اور اس میں سے زخمیوں کو نکال کے نشانہ بنایا، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ سمجھ اور ان کا زاویہ کہاں ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اس طرح کے اقدامات کرتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم جو آپ کو جو بتا رہے تھے کہ حماس کی کارروائیوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس منسٹر اسرائیل گینٹس نے اپنا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حماس کے کمانڈوز کو روکا ہے ٹنلز کے ذریعے اسرائیل میں مداخلت کرنے سے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ 300 کے قریب جو ہے حماس کے کمانڈر جو ہے وہ اسرائیل میں ٹنلز کے تھرو آنا چاہ رہے تھے، جس کو ہم نے بلاک کیا اور دھماکے سے اڑا دیا، اور حماس کے جو 300 کمانڈرز ہیں، جو کمانڈوز ہیں بیسیکلی، وہ اس ٹنل میں دب کے ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی متضاد اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ بینی گینٹس کا دعویٰ ہے، حماس کی طرف سے اس وقت تک اس کی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ اس وقت صرف اور صرف ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر یہ نیوز ہے۔ اب اگر 300 کمانڈوز جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں حماس بھی اعلان کرتا اور بتاتا، مگر ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے، اپڈیٹڈ لائیو اپڈیٹس چل رہی ہیں جس میں بینی گینٹس نے اس چیز کا اعتراف کیا اور کہا ہے کہ 300 کمانڈوز کو جو ہے وہ ٹنل میں ہلاک کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ ہماری طرف سے شہید ہے، ان کی طرف سے ہلاک ہے، جو کہ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹنگ ہے، مگر سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیوں آخر جو ہے وہ اس کے بارے میں اپڈیٹ نہیں کر رہے۔ آنے والی اپڈیٹس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی اس میں کچھ سچائی ہے یا صرف اور صرف جھوٹ پہ مبنی ہے، اور یہ فیئر فیکٹر ہے، بیسیکلی ڈر کے مارے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ حماس۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ شکریہ۔